اب جناب آیا سوال آئے گا رمضان کی کیا کنڈیشنز ہے، روزے کے اندر کیا کرنا ہے. پیج نمبر 17-18. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال کر دیا اپنی عورتوں سے بیہودہ گفتگو کرنے کے لیے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. اللہ جانتا ہے، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے، پس وہ تمہارے اوپر لوٹا اور تمہیں اس کے بارے میں معاف کر دیا، پس اب ان سے تم مباشرت کر لیا کرو یعنی راتوں میں، اور ڈھونڈو جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر سے تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے. پھر تم رات کی طرف روزے پورے کر لو اور تم ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں، پس تم ان کے قریب نہ ہو. اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. اب اس میں ہمارے یہاں اس آیت میں اب آئے گی بات، سب سے پہلے تو روزوں میں کیا ہم کو کرنا ہے، کھانا پینا ہے، اس کی ٹائمنگز کیا ہیں اور کیا کھا سکتے ہیں. تو پہلی بات تو قرآن میں لکھا ہے کھانے پینے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام کا ایک الگ ٹاپک ہے کہ حلال کیا اور حرام کیا ہے. حرام چیز آپ تو ویسے ہی نہیں کھا سکتے سوائے ایکسیپشنز کے ایمرجنسی کے علاوہ. جو حلال کھانا اللہ نے طیب چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں، چاہے وہ فروٹس ہوں، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ گوشت ہو، جو حلال اور طیب ہے، وہ پانی ہو یا شربت ہو، یہ کوئی بھی حلال، اس پہ پابندی لگائی ہے، یہ یاد رکھیں آپ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہنے لگے کھانے پینے کا روزہ ہے نا، میں اپنی بیگم کے ساتھ کوئی کچھ کرنا چاہ رہا ہوں، ہاتھ پاؤں لگا لوں، کچھ ایسی بات کرنا چاہ رہا ہے. لوگ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. میں نے قرآن میں کہا لکھا دکھائیے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے حلال کر دیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں. جو بیہودہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ، جو کرنا چاہتے ہیں رات میں کریں جب روزہ کھل جاتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ تو روزے کی حالت میں منع ہے یہ ایک بات بتا دی. دوسری اب چیز میں بتا رہی ہے کہ یہ ہے ٹائمنگز، کہ ٹائمنگز کیا ہیں. ٹائمنگز بھی دو چل رہے ہیں دنیا میں، پتہ ہے آپ کو. تو ٹائمنگز میں اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یعنی طیب چیزیں، حلال چیزیں. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر میں سے تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے. ابھی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ فجر جو ہوتی ہے یعنی کہ آپ دیکھیے رات ہو رہی ہے، ابھی اس وقت باہر نکلے رات، آپ جائیں چھت پہ جا کے دیکھیں چاہو تو آپ کو رات نظر آئے گی. رات نظر آئے گی نا، اندھیرا. لیل کہتے ہیں رات، اندھیرا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھا پی کب تک سکتے ہیں، وہ ٹائمنگز کیا ہیں جب تک آپ کو اجازت ہے کھانے پینے کی. یعنی رات کی کالک چھا رہی ہے، اوپر جا کے چھت پہ دیکھیں کالک چھا رہی ہے. یہ کالک میں ہلکا سا فرق سفید دھاری کا آ جائے، جب تک کالی دھاری کا سفید دھاری یعنی سفیدی دھاری کالی دھاری سے فرق نہ ہو جائے، وہ سمجھیے آپ بات اس سے پہلے تک کھا سکتے ہیں. اب آئیے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر وہ پورا کر لے روزے کو رات کی طرف. تو یہ کون سا ٹائم بنے گا؟ اب یہ دن چل رہا ہے، دن چل رہا ہے، روشنی چل رہی ہے. اب کون سا ٹائم ہوگا یہ جا کے یہ کہ وہ ٹائم وہی ٹائم بن جائے جو ٹائم وہ تھا. جیسی سفید دھاری سفیدی ذری سی فرق پڑ گیا دیرے میں تبدیلی، وہ فرق ہو گیا. تو کون سا ٹائم ہے؟ مغرب ہے، کیونکہ رات نہیں ہوتی، وہ ایگزیکٹلی سیم ٹائم لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے سنی حضرات ہیں وہ صبح غلطی کر رہے ہیں، پہلے سے بند کرے بیٹھے ہوئے. شیعہ کہنا بھی نہیں ہم کھول سکتے ہیں.
اور رات میں وہ کہہ رہا بھی نہیں رات ہونے تو پہلے. وہ اندھیرے میں وہاں کر رہے ہیں, یہاں اندھیرے یہاں کر رہے ہیں, دونوں غلط کر رہے ہیں. ایکچولی وہ ٹائم ٹوائلائٹ ٹائم ہے. ٹوائلائٹ ٹائم کہلاتا ہے کہ جہاں پر دونوں کا چینج ہو رہا ہے, یعنی اندھیرا چینج ہو رہا ہے انٹو روشنی, روشنی چینج ہو رہی ہے اندھیرے میں, وہ ٹائم ہے. تو مغرب جو صلاح ہے اس میں یعنی دن جو ہے وہ ایک دم چینج, پورا رات نہیں ہو گئی. تو وہاں لکھا ثم اتموا الصیام الی اللیل, یعنی رات میں نہیں, رات کی طرف. اگر یہ ہوتا فی اللیل تو ہوتا رات میں, یعنی پوری رات کا انتظار کریں پوری رات ہو جائے. اب کیا ہوا, اللہ کہہ رہے ویسے تو آپ مباشرت کر لیں, بیہودہ گفتگو کر لیں راتوں میں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اگر مساجد میں جو آخری 10 عشرہ میں کچھ لوگ مرد حضرات مساجد میں اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں, اعتکاف آخری 10 عشرے میں مرد حضرات, یوں یہ لکھا ہے وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. دیکھیے عربی میں لکھا ہے عاکفون فی المساجد, نظر آ رہا ہے عربی میں مساجد, مساجد جمع ہے مسجد کی. مساجدوں میں جب آپ حضرات اعتکاف کر رہے ہیں, قرآن مجید میں اعتکاف لکھا ہوا ہے, مساجد لکھا ہوا ہے, اعتکاف کر رہے ہیں آخری 10 عشرے میں, تو آپ عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہ کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں گھر میں, یہ سنا ہے آپ لوگوں نے, خامخواہ کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی اور جناب گھر میں کھانا آدمی کا کھا رہا, وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی بیگم. یہ کس نے ان کو, کون کہہ رہا ہے عورتوں سے گھر میں اعتکاف کرو؟ کہاں لکھا, کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے مساجد میں اگر مرد اعتکاف کر رہے ہیں تو وہ عورتوں سے مباشرت نہ کریں. یہاں گھروں میں بیٹھ کے اعتکاف ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس قسم کا اعتکاف ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. اللہ کا سسٹم سمجھ لیں آپ. دیکھیں اللہ نے یہ باتیں جو کہی ہیں اس کی پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, ہر بات کی ایک وجہ ہے. عورتوں کو مینسٹریشن سائیکل ہوتے رہتے ہیں, ہوتے نہیں ہوتے. کوئی عورت گارنٹی کر سکتی ہے کہ اس زمانے میں اس کو مینسز نہ ہو؟ تو اللہ ایسا قانون ان کو, اللہ ان کو مطلب ایک طرح سے ریلیکس کر رہا ہے اس بات سے. آپ اس میں نہ پریشان ہیں, نہیں ہم تو بیٹھیں گے رات میں اعتکاف میں, مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے, مولوی نے منع کیا مسجد میں بیٹھ, کہاں لکھا ہے مسجد میں تم بیٹھو جا کے. مردوں کو کہہ رہے تم مباشرت نہیں کرو عورتوں سے, وہاں اگر مسجد میں آ جائیں وہاں پر تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ, تو مردوں سے منع کرا جا رہا ہے. اب مساجد میں اعتکاف کے, میں ویسے سمجھا دوں, اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. تو اب کیا ہوتا ہے, یعنی مسجد فرض کریے, یہ تو ہے نہیں, اگر مسجد حرام لے لیں آپ, مسجد حرام ایک مساجد ہے جو وہاں سینٹرل فوکس ہے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر میں پاک ہوں, یا ایون خواتین جو وہاں پاک ہوتی ہیں, وہ فجر کی صلاح کے لیے نہا دھو کے تیار ہو کے وضو کر کے جا کے مسجد حرام میں جا کے بیٹھ گئی فجر کی صلاۃ کے لیے. اب وہ فجر کی صلاۃ سے لے کے ظہر تک انہوں نے اپنا وضو مینٹین کیا ہوا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, تدبر کر رہی ہیں, غور کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, اور جناب ظہر کا کیا ٹائم آ گیا تو وہ باہر نکل کے, کیوں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ جا کے وضو نہیں کریں گی, نہ مرد کرتے, تو ظہر بھی صلاۃ قائم کر لیتے. جب تک کہ ٹوائلٹ نہ جائے آدمی, مرد یا عورت, سب لوگ وہاں مساجد میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ یا آنکھ لگ جائے, سو جائے, تو پھر اٹھ کے وہ جائے گا وضو کرنے کے لیے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی, اب کہہ رہا آپ ہم پہ, میں پابندی نہیں لگا رہا ہوں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے کہ کچھ بھی وقت ٹھہر جائیں. لیکن 10 عشرہ جو جس طرح کے مرد عورت ٹھہرتے ہیں, جس طرح مرد بیٹھتے ہیں اعتکاف میں, تو وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر سے ہم مائنس ہو جائیں گے صاحب اگر ہم نہیں بیٹھیں گے رات میں مسجد میں آن کے. تو اگر آپ پاک ہیں ویسے آپ وقتی طور پہ بیٹھ جائیں, کون اس کو کون منع کر رہا ہے؟ مسجد میں جانے سے منع تھوڑی کر رہا ہوں میں. لیکن جس طرح آدمی 10 دن تک بیٹھ جاتا ہے بالکل پابندی سے, صرف باتھ روم کے لیے باہر جاتا ہے یا اس کے لیے جاتا ہے پھر واپس مسجد میں بیٹھ جاتا ہے, تو عورتوں جو ہیں اس کی وجہ سے ان کو پرابلم آ سکتی ہے. تو آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں, جا کے بیٹھ جائیں کوئی بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ساتھ پرابلم ہو جائے, یعنی سائیکل ہو جائے, تو آپ آ جائیں اعتکاف سے. تو یہ اللہ کی حدود ہیں, ان کے قریب مت جاؤ. اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے آیتیں تاکہ تقوی اختیار کرو, یعنی حفاظت کرو. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.